وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر جدید. ایسا نہیں کہ خانہ کعبہ نہیں تھا، نشان تھے نا، جناب آدم کے زمانے سے تھے. ابھی بتا دیں گے، اس کی دلیل دے دیں گے. نہیں، اسے خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے. تو جب تعمیر کر رہے تھے تو کچھ دعائیں کی جو قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں سب نقل کر دی. 126 127 128 129 یہ سارے آیات پڑھتے چلے جائیے، یہ سارا مطلب آپ کے سامنے آ جائے گا، آیات کی تشریح آ جائے گی. کچھ دعائیں مانگی اور وہ دعائیں پروردگار عالم نے قبول فرما لی. سب سے پہلی دعا یہ، جب دونوں باپ بیٹے تعمیر کر رہے تھے خانہ کعبہ کی، بیٹا دیکھ لو اس کو، یہ بار بار مجھے تنگ نہ کرے، ویسی وقت کم ہے میرے پاس بچا ہوا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بیٹا میں اپنے حساب سے پڑھتا ہوں، اپنا مائک ٹھیک کرو، مجھے نصیحت نہ کرو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اسکیچو تھوڑی ہوں، بت تھوڑی ہوں کہ میں اسے چپک کے بیٹھ جاؤں گا. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد. تو بس یہ پہلی دعا یہ مانگی، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اے پالنے والے، ہم دونوں کی اس، جیسے ہم کہتے ہیں نا قلیل سی عبادت، ہمارے اس صحیح کو قبول کر لیں، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. حالانکہ بتائی خانہ کعبہ کی تعمیر اپنی مرضی سے کر رہے تھے یا اللہ کے حکم سے کر رہے تھے؟ اللہ کے حکم سے کر رہے تھے نا، اللہ کا حکم سے تعمیر کی. لیکن انکساری کی آخری حد، ایک ایسا گھر تعمیر کر رہے ہیں کہ قیامت تک کھربہا کھرب افراد اس کا طواف کریں گے، عبادت کریں گے، سب کا ثواب جائے گا نا. ادھر تعمیر کرنے والے تو جا رہا ہے نا، اس وقت تو کوئی نہیں ہے نا پاس، اس وقت یہ دو باپ بیٹے ہیں بس، یا جناب ابراہیم کی زوجہ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ جھگی میں بیٹھی ہیں پاس ہی، ایسے ہی ہے نا. اس وقت تو کوئی نہیں ہے، عبادت کرنے والے بھی دو ہی فرد ہیں نا، ایک جناب ابراہیم یعنی مکے کی بات ہو رہی ہے، دو ہی آدمی ہیں نا، اور تو نہیں ہے کوئی. لیکن اللہ نے اس کو کتنی برکت دی کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کا مرکز بنا دیا. ہر سال لاکھوں انسانوں، ہزاروں سال میں 4000 سال میں تقریباً کوئی کھربہا کھرب لوگ اس کا طواف کر کے دنیا سے جا چکے. ٹھیک ہے، لیکن انکساری کا عالم یہ ہے کہ عبادت جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں اسے قلیل سمجھنا. کیا سمجھنا؟ یعنی کتنی ہی بڑی عبادت کر لو، ہمیشہ یہ کہنا معبود قلیل عبادت کی، قلیل عبادت کی، قلیل عبادت. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی ایک جگہ مجلس پڑھنے کے بعد ہم نے دعا کی اور دعا میں یہ جملہ کہہ دیا، بال الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے. لو جی، نیچے کچھ 2-4 بقرات بیٹھے تھے، تو بقرات جو تھے وہ ان سے برداشت نہ ہوا کہ نہیں یہ قلیل عبادت ہے، یہ مجلس کو قلیل عبادت ہے. دیکھو مولوی نے مجلس کو قلیل عبادت کہہ دیا نا، وہ جاہل لوگ بھی پیچھے لگ گئے. ماشاءاللہ جاہل مجمع، ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. مولوی نے کہا دماغ صحیح ہے، عقل ٹھکانے پر ہے. کتنی زندگی ہے ہماری؟ 70 سال، 75 سال، 80 سال، 85 سال، 90 سال. اس کے بعد تو کوئی استثناء ہوگا، کروڑوں میں اکا دکا ہوگا جو 100 تک جائے گا. ایسے ہی ہے نا، غلط تو نہیں کہہ رہا. کتنی عبادت کر لیتے ہو، کتنی عزاداری کر لیتے ہو، ذرا مجھے بتانا. کتنی کر لی عزاداری؟ کتنے گھنٹے سارے دن میں؟ کتنے گھنٹے ذرا کیلکولیٹ کر کے آنا. بیٹھ کے گھر میں کیلکولیٹر کتنے گھنٹے عزاداری کی. ایسی 70 زندگیاں ملیں اور پوری زندگی کچھ بھی نہ کرو، صرف عزاداری کرو نا، جب بھی حسین کی عزاداری کا حق ادا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر عالم کوئی بات کرے تو اس کی گہرائی کو تو سمجھو نا. یعنی یہ انکساری کی آخری حد ہوتی کہ کتنی ہی عبادت کر لیں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. کیسے حق ادا کریں گے؟ نہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا جا سکتا ہے، نہ حسین کے ذکر کا حق ادا. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے ہر جگہ جا کے یہ بات سمجھاتے ہیں
کہ ہماری قوم میں آج کل بڑے بڑے پیدا ہو گئے نا ماشاءاللہ، وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے دین بناتے ہیں، وہ کہیں پڑھے نہیں، ڈگریاں نہیں ہیں، نہ حوضے کی شکل دیکھی، نہ تفسیر جانتے، نہ منطق، نہ فلسفہ، نہ عقائد، نہ تاریخ، کچھ نہیں انہیں معلوم، لیکن ان کو اتنا اختیار ہے کہ وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے اور دین بنانے کا یہ عقیدہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور لوگ بھی ماشاءاللہ پیچھے چل پڑتے ہیں۔ کیوں؟ آسانی ہے نا۔ کیا ہے؟ آسانیاں بتاتا ہے نا، جنت میں جانے کا شارٹ کٹ بتا دیتا ہے۔ ان لوگوں کو بھی شارٹ کٹ کی عادت ہے آج کل۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ انبیاء علیہ السلام عبادت کر کر کے کیا کہتے ہیں؟ باری الہ قبول کر لے، قبول کر لے، قبول۔ ارے معصوم ہے، خلیل ہے اللہ کا، دوست ہے اللہ کا، اور اللہ کی بارگاہ میں دونوں باپ بیٹے اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں۔ میں نے بتا دیا تھا خانہ کعبہ کیا ہے، اور یہ اتنی بڑی عبادت کرنے کے بعد دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے پالنے والے قبول کر لے، قبول کر لے۔ انکساری تو پسند ہے اللہ کو، یہ تسلیم و رضا یہی تو پسند ہے اللہ کو، اس کی بارگاہ میں تسلیم ہونا۔ جتنا جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا جاتا ہے، اللہ دنیا میں اس کے سر کو اونچا کرتا چلا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا اب بات سمجھ میں آئی؟ کیا ائمہ طاہرین، انبیاء، رسول، پیغمبروں کا درجہ کیوں بلند؟ کیوں؟ جس طرح سے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، کوئی ہو تو صحیح، مقام بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، اتنے مقام تک پہنچا دیا پروردگار نے کہ ان کے ذکر کے بغیر مجھے اپنا ذکر قبول نہیں ہے، لے جاؤ اپنی عبادتیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اہل بیت کے ذکر کو کہاں تک پہنچا دیا؟ جز بنا دیا، حصہ بنا دیا اپنی عبادت کا، کہ اگر نہیں کرو گے تو مجھے اپنی عبادت بھی قبول۔ کہاں تک پہنچا دیا ان کے ذکر کو کہ ان کے ذکر کے بغیر مجھے اپنا ذکر قبول۔ سمجھ گئے؟ چلیے پھر آپ کو واپس لے کے جائیں۔ اس کے بعد ایک اور دعا کی، ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے پالنے والے ہم دونوں کو مسلمان رکھنا۔ ہم دونوں کو، قرآن ہے بھائی، نص قرآنی، اب یہ تھوڑی حدیث تھوڑی ہے بھائی۔ وہ جو آج کل ہے نا ہمارے دوسری طرف بھی پیدا ہو گیا نا ایک ناصبی ٹولہ، جو ناصبی ٹولہ مجھے بڑا دکھ ہوا، جگر چھلنی ہوا جب انہوں نے حضور کے والدین پر بھی سوال اٹھا دیا۔ معاذ اللہ، ایک بدبخت، ایک خبیث آ کر بیٹھا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ یہ بکواس کر رہا ہے کہ حضور کے والدین کا ایمان بھی مشکوک۔ آپ نے دیکھا علی کی دشمنی میں کہاں تک چلے گئے، کیونکہ علی کے والدین کو کافر بنانا ہے نا، لہذا حضور کے والدین پر بھی اٹیک کر دیا۔ یہ بھی چل رہا ہے آج کل فیس بک وغیرہ پہ، آپ دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسے ایسے بدبخت ہیں، ایسے ایسے بدبخت ہیں کہ جو حضور کے والدین کے ایمان کو مشکوک۔ تو ہم نے کہا چلو اس کو قرآن سے ہی جواب دے دیا جائے، ریکارڈ ہو جائے گا نا، سارا ریکارڈ ہو کے چلا جائے گا۔ دوسری دعا کیا مانگی جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو مسلمان رکھنا۔ بات ختم تھوڑی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اے معبود ہماری اولاد میں، ہماری نسل میں، ہماری ذریت میں بھی ایک گروہ کو اسلام پر باقی رکھنا۔ سمجھے آپ؟ ابھی تشریح کرتے ہیں، اب یہ نص قرآنی ہے، اس لیے آپ کے سامنے یہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی یاد ہے کہ جواب دینے میں آسانی ہو۔ ہم تو منہ لگتے نہیں، ایسا اوقات نہیں کہ ان کے منہ لگا جائے، لیکن وہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں جب ہمارے بچے بھی سنتے۔ تو اب پہلے دعا سمجھ لیجیے نا، پھر بتاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ، ہم دونوں کو اسلام پر رکھنا، ہماری ذریت میں بھی۔ اب یہاں کیا کہا؟ خود قید لگا دی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً، میری ذریت میں ایک گروہ کو، میری ذریت میں ایک جماعت کو۔ کیوں؟ اس سے پہلے 124ویں آیت میں اپنی ساری اولاد کے لیے امامت مانگی تھی، ٹوک دیا تھا نا اللہ نے،
لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم آپ کی اولاد میں بڑے بڑے گمراہ پیدا ہوں گے، بت پرست پیدا ہوں گے، مشرک پیدا ہوں گے، ابو لہب، ابو جہل اور پتہ نہیں کون کون ابو سب پیدا ہوتے رہیں گے، لہٰذا ابراہیم نہیں، سب تک نہیں پہنچے گا، ظالمین تک عہد نہیں پہنچنے والا۔ لہذا اس دعا میں 2 آیت کے بعد فوراً قید لگا دی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً، میں اپنی ساری اولاد کے لیے نہیں مانگ رہا، تو نے بتا دیا میری اولاد میں کیسے کیسے آئیں گے، لیکن ایک گروہ کو اسلام پر باقی رکھنا، ایک جماعت ایسی ضرور ہو جو اسلام پر باقی ہو۔ تو ڈھونڈو نا کون ہے وہ، اگرچہ سے آگے بڑھا اور بھی مطلب زیادہ ہے، لیکن ظاہر ہے میں نے کہا وقت محدود ہے ہمیں، کیونکہ دوسرے کا ظاہر ہے اپنے وقت پہ پہنچنا ہے، پھر وہ وعدہ خلافی ہمیں معلوم ہے، بانی مجلس پریشان ہوتا ہے، اسے تھوڑی معلوم ہوگا کہ یہاں دیر سے بٹھایا تھا کہ جلدی بٹھایا تھا، تو اپنی فکر ہوگی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کون سا گروہ ہے، کیسے تلاش کیا جائے اسے، اس گروہ بہت آسان، ابھی پورے عشرے کا موضوع ہے جو ہم آپ کو چند منٹ میں دے کر جا رہے ہیں تاکہ مطلب آپ کے ذہن میں خلاصہ رہ جائے، دلیل باقی رہ جائے، ٹھیک ہے نا، کہ دلیل کیا ہے، دلیل باقی رہنی چاہیے۔ کون سا گروہ ہے بھائی، ہے تو ضرور، ڈھونڈا کیسے جائے دین ابراہیمی پر، کون باقی تھا کون باقی نہیں تھا۔ اب آئیے مکے کا ذرا مشاہدہ کر لیجئے کہ مکے کا عالم کیا تھا حضور کے وقت۔ مکے کا عالم یہ تھا کہ صرف خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، کہاں؟ اندر، خانہ کعبہ کے اندر، آج بھی ہیں لیکن باہر گھوم رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ گیا؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے بت بھی تھے، لات، منات، حبل، عزا، یہ بڑے بڑے، اور پھر اپنے اپنے قبیلوں کی پہچان ایک الگ بت، پہچان کے لیے ایک بت بنا دے، کسی کا الہ، کسی کا نائلہ، وہ جناب پتہ نہیں کیا کیا بتوں کے نام تھے ان کے، سب نائلہ، اصاف، یہ سارے بت الگ الگ، ہر قبیلے کی نشانی ایک بڑا بت ہوتا تھا، ہر قبیلے کی، ورنہ اس قبیلے کی ویلیو نہیں ہوتی تھی نا کہ بھئی ان کا تو کوئی بت ہی نہیں ہے، لہذا پہچان کے لیے ایک بت ہونا۔ اسی طرح طائف میں چلے جاؤ تو وہاں کے بتوں کے الگ نام، جس ایریے میں اس سرزمین حجاز کے جاؤ بت نشانی ہوتا تھا، بت، بڑا بڑا بت، بیچ چوراہے پہ لگا ہوا ہے بت، یہ بت جس کی پوجا کرتے تھے۔ مجسمہ الگ ہوتا ہے، تصویر الگ ہوتی ہے، جس کی پوجا کی جائے وہ مجسمہ الگ ہوتا ہے، جس کی بھی پوجا کر لو گے، زندہ کی پوجا کرو گے تو وہ تمہارا بت ہے، مردہ کی پوجا کرو گے وہ تمہارا بت ہے۔ اسی لیے آج بھی دیکھ لیجئے حجاز میں جو لوگ رہتے ہیں، کسی کا امریکہ بت ہے، کسی کا برطانیہ بت ہے، یہ سارے بت ہیں ان کے، انہی کی پوجا کرتے ہیں، انہی کے سامنے جھکے ہوئے، بے شک اللہ اکبر کہہ رہے ہوں۔ کفار قریش کیا تھے؟ کہاں رہتے تھے کفار قریش؟ مکے میں نہیں رہتے تھے، اللہ کے گھر کے پاس نہیں رہتے تھے، حرم میں نہیں رہتے تھے، خانہ کعبہ کے ارد گرد تو رہتے تھے سارے، اور کہاں رہتے تھے؟ جانتے نہیں تھے اللہ کا گھر ہے، لیکن بیت اللہ کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ بیت اللہ کو کہتے یہی تھے اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، جناب ابراہیم ہمارے جد کا بنایا ہوا گھر ہے، لیکن کام تو دوسرے ہو رہے تھے نا، آج بھی کام وہی ہو رہے، طریقہ بدل گیا ہے، کام وہی ہے، سارے کام وہی۔ چلیے تو معلوم ہو گیا ہر قبیلے کا ایک بت، اس بت کی پوجا کرنے میں مصروف رہتے تھے، ان بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ میں نے کچھ کے نام بھی لے دیے نا، آپ جا کے دیکھ لیں۔ 360 بت کا مطلب کیا ہوا کہ ہر گروہ کا ایک بت تھا، ہر گروہ کا، قبیلہ میں قبیلے کے جو گروہ ہوتے تھے ان کے بھی بت، سب اپنا اپنے نہیں ہمارا بت ہوگا، ہمارا بت ہوگا، ہمارا بت۔ اب ہمارا ایک چیلنج ہے تاریخ میں، جاؤ ڈھونڈو، کھنگالو، تلاش کرو، ڈھونڈو۔ ہم قبیلوں کے نام نہیں لیتے، آپ خود جانتے ہو کہ کون کون سا بت لے کر آیا تھا جنگ احد میں، لائے تھے نا، لائے تھے نا بتوں کو۔ اب تاریخ کو تو آپ اپنی مسخ نہیں کر سکتے، جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ دی ہے اسے کیسے مسخ کریں گے آپ؟ آپ نے خود لکھ دیا، سب کچھ لکھ دیا ہے نا، لکھ دیا نا کہ کون کون سا بت لے کر آئے تھے، تو ان کے بت تھے تو لے کر آئے تھے نا۔ بس کھنگالو تاریخ، لا ڈھونڈ کر
کہیں سے کوئی ضعیف روایت لے آئے اور بتاؤ بنی ہاشم کے بت کا کیا نام تھا؟ یا رسول اللہ، بتاؤ بنی ہاشم کے بت کا کیا نام ہے؟ ڈھونڈ کے لاؤ۔ چلو نہیں لا سکتے، یہ بتا دو کہ بنی ہاشم میں سے کبھی کسی نے بت کے سامنے سر جھکایا؟ بڑی سی مثال دے دیں، ایک مثال کافی ہے۔ ہم نے کہا نا پورا اشرا کا موضوع ہی، ہم نے اشرا اس پہ پڑھا بھی ہے، ایمان اجداد پیغمبر، اور الحمدللہ وہ کتاب بھی ہماری آ گئی، لیکن ہم آپ کو ایک مجلس میں چند مطلب دے کے چلے جائیں گے آسانی سے۔ بھئی جن کے بت تھے، جب ابرہہ نے حملہ کیا ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ، سب اپنے بتوں کو لے کر دوڑ گئے نہیں دوڑ گئے؟ دوڑ گئے تھے نا، مکہ خالی کر دیا تھا نا، بھاگ گئے تھے نا۔ کفار قریش کو کہہ رہا ہوں، ان کو تو کہہ سکتا ہوں، ان سے تو کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، یہ آگے لڑنے چلے آئے، کیوں کہہ دیا ہمارے اجداد کو بھگوڑا؟ تو بھگوڑے تھے نا وہ کفار قریش، جب ابرہہ نے حملہ کیا بھاگ گئے تھے کہ نہیں بھاگ گئے تھے؟ پہاڑوں پہ کوہ ابو قبیس پہ چڑھ گئے تھے سارے، اپنے بتوں کو اور وہ جو چندہ اکٹھا ہوتا تھا سارا مال لے کے بھاگ گئے، سونا چاندی لے کے سب بھاگ گئے۔ کسی کو بھروسہ نہیں تھا، نہ اپنے بت پر نہ اللہ پر۔ مال بچاؤ تحریک چل رہی تھی، سارے بھاگ گئے اپنا مال لے لے کے۔ اور آپ جانتے ہیں جن کے پاس مال، جن کا مال ہوتا ہے خدا، جن کا دین خدا، یہ پیسہ ہوتا ہے، مال خدا ہوتا ہے، یہ سب کو اپنا دین سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے، تاریخ گواہ ہے، جب وقت پڑے گا اپنا مال لے کے بھاگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا مال بھی نہیں ہوتا، غریبوں کا خون چوسا ہوا ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہے نا بھئی، یہ کفار قریش کی سنت چلی آ رہی ہے کہ جب قوم پہ وقت پڑے بھاگ جاؤ، دولت اٹھاؤ سمیٹو بھاگ جاؤ۔ تو بھاگ گئے سب، پہاڑوں پہ چڑھ گئے، چلے گئے نا، اور راستے میں کئیوں نے اپنے بت اپنے ہاتھوں سے توڑ دیے۔ کیوں؟ وزنی ہو رہے تھے، بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ کہ دوسرا بنا لیں گے، دوسرا بنا لیں گے، توڑو کوئی بات نہیں، اپنے ہاتھ کا ہی تو بنایا ہوا ہے۔ وہ تو جانتے ہیں نا کہ اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے۔ جنہیں لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں نا، انہیں توڑنا بھی جانتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتی بعض لوگوں کو یہ بات۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے بات کو لے کر آگے بڑھیں۔ بھاگ گئے سب، چلے گئے، جو بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے وہ فرار ہو گئے، اور جس کا کوئی بت نہیں تھا، معاشرے میں کوئی بت نہیں تھا، کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، نہ اسے کسی بت کی پرواہ تھی کہ بچے گا نہیں بچے گا، وہ اکیلا عبد المطلب ابرہہ کے مقابلے پر آ گیا، اکیلا۔ پانی ایک بار صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آسان ہو گیا مطلب، آسان ہوا مطلب۔ عبد المطلب مقابلے پر ڈٹا ہوا ہے، بتاؤ نا اس کا کوئی بت؟ سب چلے گئے، کیوں؟ وہ بھائی قبضہ کسی کا بھی ہو، جب کعبے پر وقت پڑے گا پھر معلوم ہو کہ وارث ہے کون۔ سمجھ گئے؟ آ رہا ہے وہ زمانہ، میں نے اشارہ کر دیا، وہ زمانہ آنے والا ہے جب اصل وارث، یہ تھوڑی بچائیں گے، یہ تو بھاگ رہے ہیں، ان کو اپنی عیاشیوں کی فکر ہے، انہیں کائے کی فکر ہے؟ انہیں اقصیٰ کی فکر نہیں ہے، کسی بھی چیز کی فکر نہیں ہے، انہیں فکر ہے کسی چیز کی نہیں۔ یہ تو خود ان کے غلام بنے ہوئے سارے، جو غزہ کو تباہ کریں، جن کا اقصیٰ پہ قبضہ ہے، بیت المقدس پہ قبضہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آئے اس وقت بھی کس کا قبضہ تھا؟ مشرکین مکہ کا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں۔ خانہ کعبہ پہ کس کا قبضہ تھا؟ مشرکین کے قبضے میں تھا نا، 360 بت رکھے ہوئے تھے نا۔ جو ابرہہ کا حملہ ہوا، کیا پڑی تھی عبد المطلب کو نکلنے کی؟ جانے دو، مرنے دو ان کو، میرا کیا واسطہ؟ ایک بہت بڑا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں آپ کا، میرا کیا واسطہ؟
ہمارا کیا واسطہ؟ یہ نہیں نا اللہ کے گھر کو برباد کیا ہوا، خراب کیا ہوا، یہ جانے ابرا جانے، میرا کیا واسطہ؟ نہیں، عبد المطلب ہی نے تو اصول طے کیا کہ جب اللہ کے دین پر بات آئے گی، جب اللہ کے گھر پہ بات آئے گی، تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ انہی نے ہمارے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی ہیں، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ دین کے وارث ہیں کون۔ آسان ہو گیا مطلب آسان ہو گیا۔ اب پتہ چلا کیوں حمایت کر رہے ہیں ہم غزہ کے مظلوموں کی، کیوں حمایت کر رہے ہیں بیت المقدس کی، کیوں حمایت کر رہے ہیں مسجد اقصی کی۔ بھاڑ میں گئے یہ عرب، ہمیں عربوں سے کیا لینا؟ ہم تو عبد المطلب کے پیروکار ہیں۔ جب وقت کے ابرہا حملہ کریں گے، سامنے عبد المطلب کے وارثوں کو پائیں گے۔ حل ہو گیا مسئلہ۔ جب یہ حملہ کرے گا ابرہا کا ہاتھیوں کا لشکر، قرآن میں ایسے تھوڑی باتیں کر دی گئی ہیں، سورہ فیل ایسے تھوڑی آ گیا، قیامت تک کے لیے نصیحت عبرت بتانے کے لیے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، مگر صاحبان بصیرت ہیں جو عبرت حاصل کرتے ہیں کہ یہ اس لیے قصص بتائے گئے تاکہ تم اس آئینے میں اپنے حال کو، اپنے مستقبل کو دیکھتے چلے جاؤ کہ اس وقت جو ہو رہا ہے، اب دنیا کو معلوم ہوا، جو دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم نے ڈھیر کر دیا، عالم اسلام کو سرنگو کر دیا، سب نے سرنڈر کر دیا، سب آ گئے قدموں میں گر گئے ہیں، بوٹ چاٹ رہے ہیں ان کے، یہ دے دو وہ دے دو، کھانا دے دو، پانی دے دو، پیسے دے دو، گیس دے دو، بجلی دے دو، سب کو رلا دیا نا، عالم اسلام کو لگا دیا نا کھڈے لائن، پورے عالم اسلام کو۔ لیکن انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ جن کو تم سرنگو کر رہے وہ تو ہمیشہ سرنگو ہوتے چلے آئے، جن کو تم سرنگو کر کے خوش ہو رہے ہو وہ تو ہمیشہ ہی سرنگو ہوتے چلے آئے۔ بات ہے 40ویں دن والے کی، بات کس کی ہے؟ بات ہے 40ویں دن والے کی۔ یہی تو دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سب نے سرنڈر کر دیا۔ یہ مٹھی بھر گروہ کون سا ہے جو ٹکرا رہا ہے وقت کے یزیدوں سے، فرعونوں سے، نمرودوں سے؟ پھر ان کی عقل میں آیا یہ وہی ہیں جس نے یہودیوں سے خیبر چھینا تھا۔ اتنی بلند آواز سے مل کر آخری فرد تک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ حاضر ہو گیا؟ آپ کو معلوم ہے ساری دنیا میں جو یہودی نکل رہے ہیں نا اپنا ڈیمونسٹریشن کرنے کے لیے، تو پہلے کارڈز لے کے نکلتے ہیں جن پر لکھا ہوا ہوتا ہے خیبر واز یور لاسٹ چانس، خیبر تمہارا آخری موقع تھا مسلمانوں۔ یعنی 14 صدیاں گزرنے کے باوجود وہ خیبر کو نہیں بھولے نا۔ ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ بھول جاؤ۔ ہمیں بھی یہ سبق ہے نا، کہیں کہیں سے آوازیں آتی ہیں سنتے ہیں نا، کہ ہمارا کیا واسطہ اس کا کیا؟ وہ لڑ رہے ہیں خیبر واپسی کی جنگ، تو سوچو نا خیبر ان
ان سے لیا کس نے تھا؟ تو جنگ کس کی ہوئی؟ جنگ کس کی ہوئی؟ خیبر ان سے چھینا تھا علی نے، تو جنگ ہے ہماری۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو چیز علی نے چھین لی ہو وہ تمہیں واپس نہیں مل سکتی؟ کیوں؟ وارثان حیدر کرار میدان میں موجود ہیں۔ یہ ہے وہ لڑائی جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اصل لڑائی تم سے ہے، اس لیے ساری سازشوں کا نشانہ بھی تم، باطل کے سارے تیروں کا نشانہ تم۔ اس لیے یہ زر خرید غلاموں کو تمہارے پیچھے لگایا گیا تاکہ ان میں تفرقہ ڈال دو، ان میں انتشار ڈال دو، انہیں آپس میں الجھا دو، فرقہ واریت میں الجھا دو، فرقہ پرست میں۔ کیوں؟ جانتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہرا سکتا انہیں جب تک داخلی انتشار نہ ہوگا۔ پھر بھی نہیں ہرا سکتے، اطمینان رکھو، بے وارث تھوڑی ہیں ہم۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بس اس بات کا یقین رکھنا علی کے شیعوں، یقین پر سارا کھیل ہو رہا ہے، یقین پر۔ جس کا یقین محکم ہوگا وہی جنگ جیتے گا۔ نہ فکر کرنا، پریشان بھی مت ہونا، دیکھو یہ ساری دنیا مل گئی ہاتھ میں اٹھاؤ، تو یہ تو ہونا ہے نا۔ خدا کا شکر ہے کہ کفر، شرک اور نفاق تینوں مل گئے۔ ملے نہیں ملے؟ مشرکین، کافرین اور منافقین۔ منافقین بھی آوازیں لگاتے ہیں نا، مختلف آوازیں سنتے ہیں نا، تاکہ مومنین کو بددل کیا جائے۔ تمہارا کیا واسطہ؟ تمہاری کیسی لڑائی؟ تمہاری کیا کہ ہمارا تھوڑی جگہ وہ تھا، یزید گیا، پرانا ہو گیا قصہ، اس کو برا کہا کرو۔ یہ بنی عباس کے خطیب ہمیں سمجھائیں گے؟ یہ بنی عباس یہ بنی عباس کی دی ہوئی لائن تھی کہ ان کو برا کہنا ہمیں نہیں، ان پہ لگے رہو، اس پہ خوش تھے وہ، ان پہ لگے رہو۔ لیکن جانتے تھے کہ ان کو عام لوگوں کو لگایا جا سکتا ہے، لیکن جو خاص شیعہ ہیں علی کے ان کو بہکایا نہیں جا سکتا۔ آئیے چند منٹ آپ کو بتا دیں کہ خراسان ہے کیا، ہے نا؟ آج 8ویں امام کی مجلس رکھی ہے نا آپ نے، تو ایک مسئلہ تو آپ کا حل کر کے جائیں۔ آپ یہی پڑھتے ہیں، یہی سنتے ہیں، میں بھی یہی پڑھتا ہوں، یہی سنتا ہوں کتابوں میں، تاریخوں میں، کہ مامون نے ولی عہد بنایا اپنی مصلحتوں کے تحت جو بھی تھا، اور پھر بظاہر ولی عہد ہے لیکن قید میں رکھ کے اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلتا تھا، ہے نا؟ توس کی سرزمین جس کو اب خراسان کہتے ہیں، توس تھا نا، سرزمین توس، آپ زیادہ پڑھتے ہیں بیعی المدفون برز توس، توس تھا اس کا نام۔ یہ توس کی سرزمین اس وقت کہلاتی تھی جہاں کے خواجہ نصیر الدین توسی، نظام الملک توسی، شیخ ابو جعفر توسی، بہت مشہور جگہ، نابغہ دنیا زہر کے پیدا ہوئے اس میں، نابغہ الدہر لوگ پیدا ہوئے توس میں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کی مرضی نہ ہو اور انہیں قید کر کے یہاں تک لایا جائے؟ جیسے میں کربلا کے بارے میں ایک جملہ کہتا ہوں نا، یزید کی مجال ہے حسین کو گھیرے گا، ابن زیاد کی مجال ہے حسین کو گھیر کے کربلا لائے گا، عمر سعد کی مثال ہے نہیں، مجال ہے نہیں، یہ تو بظاہر ہے، یہ ظاہر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ باطن یہ ہے کہ حسین ان کے گرد گھیرا ڈال رہا تھا۔ یزیدیت نے نہیں گھیرا تھا کربلا میں حسین کو، حسین نے کربلا میں گھیرا تھا۔ بچتے آئے تھے نا، بدر سے بچے، احد سے بچے، خیبر سے بچے، خندق سے بچے، فتح مکہ میں کلمہ پڑھ لیا بچ گئے، بچے نہیں بچے، اور بھی جنگوں میں نقابیں پڑھی نہیں بچ گئے۔ حسین نے طے کر لیا تھا اب ایک ایسا معرکہ لڑوں گا تمہارے ساتھ، ایسا گھیروں گا کربلا میں تمہیں، قیامت تک کربلا سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرو گے، کربلا تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اصول سمجھنا، یہی 8ویں امام کی حکمت عملی۔ کیوں؟ جانتے ہیں کہ صدیوں تک جبر و
ستم کا، ظلم و ستم کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ ہمارے شیعوں پر مصیبتیں حملہ کرتی رہیں گی، ہے نا، مٹاتی کوشش کرتی رہیں گی، شہروں کے شہر جلائے جائیں گے، ندیوں میں بہائے جائیں گے، دیواروں میں چنے جائیں گے، ہے نا، یاد کرخ کا واقعہ ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ بغداد میں جو قتل عام تغرل بیگ سلجوقی کے زمانے میں ہجری 447 میں تھا، پورا شہر پھونک دیا تھا شیعوں کا، دجلہ سرخ ہو گیا تھا شیعوں کے خون سے۔ ہمارے مکتب، ہمارے مدارس، ہماری مسجدیں سب جلا دی گئی تھیں۔ 8 لاکھ کتابیں چھپی ہوئی نہیں، اس پر پریس کہاں ہوتے تھے، ہاتھ کی لکھی ہوئی، سب پھونک دی گئی تھی۔ علماء کا قتل عام ہوا تھا، عام آدمیوں کا قتل عام ہوا تھا۔ یہ ایک الگ تاریخ ہے جو ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ بغداد کی، جو بغداد میں جو کچھ ہوا تھا تشیع کے ساتھ، تغرل بیگ سلجوق لعنت اللہ علیہ کے دور میں، اس کا جب قبضہ ہوا تھا کچھ عرصے کے لیے بغداد پر، عباسیوں کا دور تھا لیکن کچھ عرصے کے لیے اس کا قبضہ ہو گیا تھا، تو اس نے قیامت مچا دی تھی بغداد میں شیعوں کے خلاف۔ تو اب میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اس کے باوجود تشیع زندہ رہا نا، اور آب و تاب کے ساتھ آج بھی زندہ ہے۔ کیوں؟ ایسے ہی نہیں۔ میں ایک اور جملہ بھی کہتا ہوں ہمیشہ ہر جگہ، ہر امام نے اپنے دور کی کربلا بنائی ہے، لیکن اسٹریٹجی کے مطابق جیسے جیسے دشمن حملہ کرتا گیا ویسے ویسے ہر امام اپنی حکمت عملی ترتیب دیتا گیا۔ ہر امام کی خندق بھی ہے، ہر امام کی کربلا بھی ہے، ہر امام کی خیبر بھی ہے۔ سمجھ گیا؟ آئیے اب آپ کو بتائیں کیا ہوا۔ ایک چھاؤنی چاہیے تھی تشیع کو، ایک مورچہ، ایک اسٹیٹ، ایک جگہ، ایک ملکیت ایسی ہونی چاہیے جو قیامت تک باطل طاقتوں کے مقابلے میں کھڑی رہے۔ سمجھیے گا میری بات کو، یہ انتخاب اماموں کا ہے۔ یاد رکھیے گا، پہلے امام کے دور سے بعض علاقوں کے نام یاد کرا دیے گئے تھے۔ ایک نام بتاؤں آپ کو، قم کے لوگوں کو دعائیں دیتے تھے پہلے دن سے، جنہوں نے ساتھ دیا ائمہ طاہرین کا، وہ کہاں کے لوگ ہیں؟ قم۔ اور یہیں پہ سب سے پہلا نمائندہ پہنچا تھا امام رضا علیہ السلام کے شاگرد جناب زکریا ابن آدم مولب۔ معصومہ یہی آئی تھی نا، ساوے سے مشہد کیوں نہیں چلی گئی؟ جب حملہ ہوا آپ کے بھائی شہید کر دیے گئے، کچھ بھائی ادھر ادھر آپ نے خود منتشر کر دیے تھے کہ پھیل جاؤ۔ بہت بڑی تاریخ ہے، میں اس پہ اشرا پڑھ چکا ہوں جناب معصومہ کی، جب میں نے تاریخ پڑھی تھی اسے پورا اشرا پتا ہے، اشارے کے ایک دو منٹ میں اشارے کر رہا ہوں۔ تو آپ اب ساوے سے پھر مشہد چلی جاتی نا، قم کیوں آئی واپس؟ اس طرف کیوں آئی؟ آگے جاتی نہیں، حکمت عملی تو سمجھے نا۔ بھائی وہاں تھا، کیونکہ یہ خراسان، ہمدان، آذربائیجان، مازندران، تبرستان تک یہ سارے علاقے میں پہلے امام کے دور سے اہل بیت کی محبت کے بیج بوئے جا چکے تھے۔ سمجھ میں آئے؟ یعنی ہر جگہ زمین ہموار تھی، ہر جگہ زمین ہموار تھی، لہذا امام نے انتخاب کیا اس جگہ کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آ رہے تھے تو پہلے سے خبر پھیلا دی جاتی تھی۔ یہ بھی امام کی حکمت عملی تھی کہ بتا دو فرزند رسول آ رہے ہیں۔ اب کیونکہ بظاہر ولی عہد تھے تو مامون لوگوں کو آنے سے روک نہیں سکتا تھا، اس لیے جب نیشا پور پہنچے تو 5000 علماء کاغذ قلم لیے کھڑے تھے کہ اے فرزند رسول حدیث لکھوائیے، ہم لکھیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جانتے تھے، یہ حکمت عملی تھی کہ ایک خطہ زمین ایسا ہونا چاہیے۔ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، کہاں نہیں ہوتے بھائی؟ آپ کے یہاں سارے کیا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ آپ کے ابھی ایسے ہی ہیں سارے، اور ائمہ کے زمانے میں چلے جاؤ جب بھی ایسے ہی ملیں گے۔ آپ حضور کے زمانے میں چلے جائیے جب بھی آپ کو مل جائیں گے، ملیں گے نہیں؟ لوگوں سے ہمیں کیا لینا دینا؟ بات ہے تاریخ پہ اثر انداز ہونے کا، بات ہے تاریخ پہ اثر انداز ہونے کی۔ تو خطہ زمین کا انتخاب کیا؟ اب امام کے آنے سے کیا ہوا؟ جو رہی زئی کسر تھی وہ بھی پوری ہو کے پورے علاقے میں تشیع، یعنی غیر اعلانیہ ایک حکومت بن گئی جو آگے چل کر اعلانیہ حکومت کا
22 بنی جب امام کے غلام و خواجہ نصیر الدین توسی اور علامہ ہلی جیسے لوگوں نے پورے علاقوں کو، ملکوں کو تشیع میں داخل کیا۔ اگر یہ ایک جگہ کا انتخاب نہ کرتا امام تو بتاؤ آج شیطانی طاقتوں کو جواب دینے والا کون ہوتا؟ کون ہوتا؟ ہے کوئی سورما ہے؟ بتاؤ نا، کوئی نظر آ تو بتاؤ، یہ کرے گا، یہ دے گا جواب۔ سمجھ میں آیا؟ لہذا جواب وہی دے گا جہاں خون میں محبت اہل بیت، عشق اہل بیت دوڑ رہا۔ یہ تھا 8ویں امام کا، جس کو ہم کہتے ہیں سلطان العرب والعجم۔ اس کی حکمت عملی تھی کہ ایسا خطہ ایک دے کر جاؤ جو ہمیشہ ٹکراتا رہے باطل سے، باطل کی سازشوں کا جواب دیتا رہے۔ لوگوں کو مت دیکھو لوگ کیسے ہو، میں نے کہا نا لوگ سب جگہ کے اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی، لوگوں سے بھی کیا لینے دینا ہے۔ بطور کلی حکومت وہاں بھی ظالموں کی بھی آتی رہی، سب آتی رہی، لیکن ایک خطہ ایسا رہا کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جب کسی نہ کسی حصے سے محمد و آل محمد پہ درود کی صدائیں نہ آ رہی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہم صلی، بس ختم کیا میں نے، یاد رکھیں۔ اور دیکھ رہا تھا مامون کہ یہ علاقہ میرے ہاتھ سے گیا، خراسان سے لے کر تبرستان تک کا علاقہ گیا، کیونکہ جہاں ایک وقت میں 5000 علماء کوئی امام حدیثیں لکھوا رہا اور پھیلا دے کہ پھیل جاؤ پورے علاقوں میں جاؤ اور اہل بیت کی تعلیمات لے کر جاؤ۔ نشا پور میں قیام کیا آپ نے، وہ ساری جگہیں آپ میں سے جو زیارات کر کے آئیں یقیناً ان جگہوں پہ گئے ہوں گے، قدم شریف پہ گئے ہوں گے۔ پھر آپ گنا آباد، اس جگہ کا نام جو ہے جہاں پہ آپ کا روضہ اقدس ہے، مشہد شہر کا نام تھوڑی ہے، مشہد کا مطلب ہے شہادت گاہ، شہید ہونے کی شہادت کی جگہ، مشہد یعنی شہادت کی جگہ، اسی لیے کہتے ہیں مشاہد مقدسہ۔ مشہد کی جمع کیا ہے؟ مشاہد، یعنی جتنے بھی ہمارے روزے ہیں ائمہ طاہرین کے سب کیا ہیں؟ مشاہد مقدسہ، یعنی سب مشہد ہیں، سارے مشہد۔ لیکن کیونکہ یہاں اس علاقے میں آپ کا روزہ بنا، آپ کی شہادت ہوئی، تو پھر مشہد ہوتے ہوتے مشہد امام رضا، مشہد امام رضا خالی مشہد رہ گیا، مشہور ہو گیا، اللہ کو اعزاز دینا تھا۔ آئیے باپ کو بتائیں، یہ تمام اپنی جگہ، لیکن آپ یہ تو سوچیں نا کہ مدینے سے لایا گیا، مدینے سے لایا گیا، اور آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کتنی اولاد ہیں؟ کم سے کم 33، کم سے کم، ورنہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ 22 کے قریب بیٹے اور 19 کے قریب بیٹیاں۔ آذربائیجان، تاجکستان، ازبکستان تک آپ کی صاحبزادیوں کے روزے بنے ہوئے، جو بعد میں کشف ہوتے تھے، بعد میں، کیونکہ تقیہ میں جاتی تھی نا خواتین، چھپ خواتین تو نہیں ظاہر ہوتی تھی، وہ تو بعد میں معلوم ہوتا تھا، غلام کنیزیں بتاتے تھے کہ یہ امام رضا کی بہن ہے۔ جیسے خود جناب معصومہ کی ایک بہن جو ہیں وہ رشت گیلان میں ہیں، ان کا بھی نام فاطمہ ہے۔ معصومہ کا نام کیا ہے جناب؟ فاطمہ معصومہ ہے نا، ان کا نام ہے فاطمہ وسطیٰ۔ ایک اور ہے فاطمہ صغریٰ، کیونکہ ائمہ طاہرین کی کوشش یہ ہوتی کہ سب بیٹیوں کے نام فاطمہ فاطمہ فاطمہ، سمجھ، تاکہ جن ناموں کو لوگ مٹانا چاہتے ہیں ان ناموں کو متبرک بنا کے زندہ رکھا جائے۔ سب سے بڑی کیا کہتے ہیں؟ غریب الغربا۔ یہ اردو والا غریب نہیں ہے، اردو میں غریب کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں، اس کو کہتے ہیں فقیر کو، نہیں، عربی کا غریب الغربا یعنی پردیسیوں کا پردیسی۔ ایک ہی امام ہے نا جو اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے بچھڑ گیا، جس کو اپنی بہن سے اتنی محبت ہے۔ یہ امام رضا کی حدیث ہے، جس نے میری زیارت کی اور میری مظلومہ بہن کی زیارت کرنے نہیں گیا، اس کی زیارت مجھے قبول نہیں ہے۔ یعنی آپ مشہد جائیں اور قم نہ جائیں، یا قم جائیں اور پھر مشہد نہ جائیں، زیارت قبول نہیں، کہ جو میری بہن کی زیارت نہیں کرے گا مجھے اس کی زیارت قبول، کیونکہ مظلومہ ہے نا جسے معصوم کیا گیا، کم سن، 26-27 سال کا سن تھا جناب معصومہ کا، جب انہیں ساوے میں زہر دیا گیا تھا، اور آنے کے بعد کچھ دن زندہ رہی ہیں قم میں آپ، وہ جگہ آپ کا حجرہ بھی موجود ہے جہاں پر رہی ہیں، چھوٹا سا تھا نا اس وقت، قم بالکل چھوٹا سی جگہ تھی، اور یہ شہر کے باہر دفاع تھا، جو روضہ ہے نا یہ شہر کے باہر تھا، باغ تھا
جس خاندان کے آپ مہمان تھے ان کا باغ تھا، وہاں دفنایا تھا. اور یہ روزہ، پہلا روزہ جانتے کس نے بنایا؟ زینب ثانی. جناب زینب کون ہے؟ ثانیہ زہرا. اور زینب ثانی کون ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے زینب. وہ اپنی پھوپھی کی زیارت کے لیے یہاں پر آئی ہیں، اس جگہ پہ تشریف لائی ہیں. اور یہاں پر آنے کے بعد پہلا قبہ آپ نے قبر کے اوپر ایک گنبد بنوایا، 4 پایوں کے اوپر ایک گنبد بنوایا، پہلا قبہ بنوایا. پہلا قبہ بنانے والا کوئی اور نہیں، اہل بیت میں سے ہی ایک فرد جناب زینب ثانی، جن کو کہا جاتا ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی صاحبزادی. انہوں نے پہلا یہ بنوایا، پہلا قبہ بنوایا. امام رضا وہاں پر. اب جب طوس پہنچ گیا تو اب مامون نے بالکل پابندی لگا دی، کیونکہ دیکھ رہا تھا نا کہ یہ مسئلہ ہو گیا. ان کو تو بنانے کے بعد مشکل میں پڑ گیا، خاندان میں بھی جھگڑے شروع ہو گئے کہ تو کیا چاہتا ہے بنی عباس کی سلطنت وہاں چلی جائے. اہل بیت نے کہا نہیں، یہ نہیں، پاگل تھوڑی ہوں کہ بناتا، میں نے اس لیے بنایا تاکہ ان بغاوتوں کو کچلا جا سکے جو میرے خلاف اٹھ رہی تھی. اگر وہ یہ کہتا تھا اہل بیت کا حق ہے تو بیٹھا کیوں رہا؟ ہٹ جاتا نہ، دے دیتا امام کو. ولیعہد بنانا چاہیے، معنی دارت. ولیعہد کا کیا مطلب ہے؟ لیکن امام کو بھی موقع ملا نا. آپ سمجھیں مصلحتیں نظام کیا ہوتی ہے، مصلحت نظام اور مصلحت دین کیا ہوتی ہے. امام کو کیا دلچسپی ولی عہدی سے؟ لیکن اس موقع سے جیسے بنی امیہ بنی عباس کی لڑائی سے فائدہ کس کو ملا تھا؟ 5ویں اور 6ٹھے امام کو. 2 اماموں نے اتنا کام کر دیا کہ قیامت تک کوئی فقہ جعفریہ کے مقابلے پر نہیں آ سکتی. آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی نا. فقہ جعفریہ کے مقابلے پہ کوئی فقہ نہیں علمی اعتبار سے. بس یہ اتنا سا جو وقفہ ملا 8ویں امام کو، 8ویں امام نے کیا کیا؟ پورے علاقے کو، ایک اسٹیٹ کو اپنی محبت کے حلقے میں گرفتار کر دیا. جانتے تھے جو انہیں جب بلایا تھا امام رضا کو تو آپ نے اپنے خواجہ مراد، خواجہ ابوالسلط جو آپ کے صحابی تھے، الگ الگ چھپ کے رہتے، ان کو بتا دیا تھا کہ جب میرے سر پہ رومال پڑا ہوا ہو، میں واپس آ رہا ہوں مامون کے دربار سے، تو مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، مجھ سے کوئی بات نہ کرنا. اور امام کو جب بلایا ہے اس نے، اور امام گئے ہیں تو اس وقت وہ انگور وغیرہ رکھے تناول کر رہا تھا. ملعون امام سے کہا کہ نوش فرمائیے. امام نے کہا مجھے معاف رکھ اس سے. کہا کہ کیوں؟ آپ کو مجھ پہ شک ہے؟ اس کا مطلب آپ کو مجھ پہ شک ہے؟ کہا کہ میں نے کہا مجھے معذور سمجھ. کہا نہیں، یہ حکم کہا جبر ہے. کہاں جبر ہے؟ امام نے پوچھا جبر ہے؟ کہا کہ ہاں جبر ہے. امام نے کہتے ہیں کہ 3 یا 4 انگور کے دانے کھائے، بس ہاتھ روک لیا. تو مامون نے مسکرا کے کہا اور لیجئے. کہا کہ تیرے مقصد کے لیے اتنے کافی تھے، تیرے مقصد کے لیے. آپ کے اتنا تیز زہر تھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہونا شروع ہو گیا. آپ جلدی سے کھڑے ہوئے. مجھے رومال آپ کے شانوں پہ تھا، وہ اٹھا کے اس سے اپنا سر پورا ڈھانپ لیا، امامے کے اوپر وہ ڈالا اور تیزی اس کے محل سے نکلے. اور دیکھا آپ کے جو 2 مخصوص صحابی تھے، انہوں نے دیکھا لیکن وصیت یاد تھی کہ مجھ سے بات نہ کرنا. اپنے حجرے میں داخل ہو گئے. جب حجرے میں داخل ہوئے پھر وہ صحابی آپ کی اجازت لے کے آتے ہیں. کہا کہ اب میں رخصت ہو رہا ہوں. اس لوگ کہا جس کو کرنا ہے وہی آئے گا، جس کو کرنا ہے وہی آئے گا. اچھا ایک بات آپ کو بتائے، جانتے 8ویں امام کے جنازہ بہت تاریخی شان سے ہوا تھا. جہاں تک میرا مطالعہ اور مشاہدہ ہے، اتنے تزک و اہتمام سے کسی کا جنازہ برآمد نہیں ہوا. ٹھیک ہے 8ویں امام کے جنازے میں بھی بہت مجمع ہو گیا تھا نا آخر میں، حالانکہ پہلے کتنی مظلومیت سے اٹھا تھا کہ 4 بے نام و نسب غلاموں نے تابوت اٹھایا تھا اور رکھ دیا تھا کہاں؟ پلے بغداد پہ. ہر ایک کے ساتھ یہ وہ 4تھے امام کا مدینے میں جنازہ بہت شاندار، لیکن مدینے کی آبادی کتنی. لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ بظاہر اس نے اعلان کیا ہوا تھا ولی عہد کا، بظاہر اعلان کیا کیا تھا؟ ولی عہد کا. اور یہ چاہتا تھا کہ ہارون کے قدموں میں، اپنے باپ کے قدموں میں امام کو دفنا دے. اور جب یہ شہادت کا وقت ہوا تو معجزے سے جیسے امام رضا تشریف لائے تھے
7ویں امام کے پاس 9ویں امام آئے، صحابی پیچھے ہٹ گئے، کہا کہ وہ آنے والا آئے گا، میرے تمام انتظامات ہو کر گئے، سینے سے لپٹایا ہے 9ویں امام کو، اسرار امامت منتقل کیے اور تمام انتظامات 9ویں امام کر رہے ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام کر رہے ہیں، اور بادشاہ نے سیاہ جامہ پہن لیا، سیاہ چادر، سیاہ پوشاک، لیکن ایک بات آپ کو پتہ ہے، رونے والا کوئی نہیں ہے، خاندان نہیں ہے نا، غریب الغربا ہے، بہن وہاں راستے میں، بھائی شہید کر دیے گئے، کوئی شیراز میں، کوئی گیلان میں، کوئی پاس نہیں، کچھ 2-4 بچے ہیں احباب یعنی اقربا وہ مدینے میں، امام کے پاس کوئی اولاد میں سے نہیں، یہ تو اعجاز سے امام آئے نا سارے انتظامات کرنے، لیکن امام کے بچوں میں، امام کے بھائیوں میں، بہنوں میں اتنا بڑا خاندان ہونے کے باوجود 33 بہن بھائیوں کے بھائی کا لاشا اکیلا پڑا تھا، رونے کے لیے صرف اس کا بیٹا تھا محمد تقی۔ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ مولا آپ کے سراہنے آپ کے بیٹے نے آنسو تو بہا لیے، مولا آپ کے بہن بھائیوں کو جہاں جہاں خبر ملتی گئی آپ پر روتے گئے، میں کیا کروں سید سجاد کے غم کا، جس کے سامنے اس کے بابا کا بے گور و کفن لاشا پڑا تھا۔ ہر امام اپنے بابا کی تجہیز و تکفین کے لیے حاضر ہوتا تھا، بھائی چوتھے امام بھی بعد میں آئے، میں تو بات کر رہا ہوں عصر عاشور کی، میں بات کر رہا ہوں 11 محرم کی، میں بات کر رہا ہوں 12 محرم کی، جب سید سجاد کو زنجیروں میں جکڑ کے لے جایا جا رہا ہے اور گزارا جا رہا ہے، بابا کے لاشے کے پاس سے سر تن پہ نہیں ہے اور لاشا ٹاپوں سے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا۔ امام رضا کے اعلان ہوا شہادت کا، جمع ہو گیا، کیونکہ بادشاہ خود آ گیا تھا تو پورا شہر جمع ہو گیا۔ میں تعداد تھوڑی بتا سکتا، لیکن اس زمانے کے حساب سے جو بھی تھا وہ آ گیا سب نے، اور بظاہر تابوت اٹھایا گیا، بڑی کوشش کی قدموں میں دفنانے کی، لیکن قبر نہیں بن پاتی تھی۔ پھر کہاں، جب چاروں طرف سے کھودا گیا تو سرہانے، آج وہی بادشاہ دفن ہے اس وقت کا ہارون، اور وہی مدفن ہے، مرقد ہے، روضہ ہے امام رضا کا، کسی کو نہیں معلوم کہ امام کے قدموں میں وہ ملعون دفن ہے، سب اس کی قبر کو رونتے ہیں، لیکن جو بے کس تھا، جس کا کوئی عزیز نہ تھا، جس کا کوئی وہاں رشتہ دار نہ تھا، آج اس کا روضہ 24 گھنٹے اس کے عاشقوں کی جلوہ گاہ بنا رہتا ہے۔ جنازہ اٹھا، تابوت نکلا، ہزاروں لوگ کاندھا دے رہے ہیں، نیشاپور تک سے شیعوں کی بڑی جماعت، ہزاروں شیعہ جمع ہو گئے، اپنے امام کا ماتم بھی کرتے تھے، روتے بھی تھے، تابوت بھی اٹھاتے تھے، لیکن کیا کیا جائے، حسین وہ مظلوم جس کا تابوت برآمد نہ ہو سکا، حسین وہ مظلوم جس کی بچی بابا کے لاشے پر رو رہی تھی، حسین وہ مظلوم جب بچی روتی تھی اس کے رخساروں پر تماچے مارے جاتے تھے، حسین وہ مظلوم جس کی بہن فریاد کرتی تھی لاشا دیکھ کر، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے، حسین وہ مظلوم جس کا بیٹا کہتا تھا وائے ہو حیف ہو اس بیٹے پر جس کے سامنے بابا کا لاشا پڑا ہو، نہ اسے کفن دینے کی اجازت ہو، نہ اسے تابوت اٹھانے کی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایاہ۔ یہ ہٹائیں، مائک ہٹائیں، ارے وہ ہٹائیں یار۔